فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم وکان اللہ سمیعا علیما۔ اللہ سبحانہ وتعالی کی توفیق سے چھٹا پارہ جس میں سورہ نساء کی آخری چند آیتیں اور اکثر سورۃ المائدہ کی آیتیں تلاوت کی گئی ہیں۔ پارہ کا آغاز ہوتا ہے جس کا ترجمہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی برائی کو پسند نہیں کرتا، مگر جو مظلوم ہو اس برائی کو ظاہر کرنا جائز ہے، اور اللہ رب العالمین خوب سننے والا اور جاننے والا ہے۔ برائی کا اظہار کرنا شریعت میں حرام ہے، جس کو غیبت کہا گیا، لیکن اگر کسی پر ظلم ہو رہا ہے تو مظلوم شخص اپنی برائی، ان کے اوپر جو ظلم ہوتا ہے اس ظلم کی حد تک انسان کے سامنے بیان کر سکتا ہے، اس کی اجازت اللہ نے دی ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر عرض کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرا جو پڑوسی ہے وہ مجھ پر ظلم کرتا ہے، پریشان کرتا ہے۔ کچھ پڑوسی ایسے ہوتے ہیں جو پریشان کرتے ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کام کرو، تم اپنے گھر کے بستر، برتن، کپڑے، جو سامان ہے سڑک پر لگا رکھو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اس نے ویسا ہی کیا، برتن، کپڑے، سامان وغیرہ سب لا کر سڑک پر رکھ دیا۔ اب آدمی ادھر سے گزرتا ہے، پوچھتا ہے تم نے کیوں ایسا کیا؟ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا تھا کہ اگر کوئی پوچھے تو کہنا کہ فلاں مجھ پر ظلم کر رہا، اس لیے میں نے ایسا کیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے نسخے کے مطابق اس نے عمل کیا۔ لوگ ادھر سے گزر رہے ہیں، پوچھ رہے ہیں، پھر اس پر لعنت بھیج رہے ہیں، ملامت کر رہے ہیں، برا بھلا کہہ رہے ہیں۔ پھر وہ پڑوسی جو اس پر ظلم کرتا تھا، وہ پڑوسی آ کر کہتا ہے کہ بھائی صاحب مجھے معاف کر دو، میں آئندہ آپ پر ظلم نہیں کروں گا اور آپ کے ساتھ اچھا سلوک کروں گا، اپنے سامان جو ہے گھر کے اندر رکھ دو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا ضرور کہا ہے کہ اللہ رب العالمین برائی کا اظہار تو پسند نہیں کرتا، لیکن مظلوم شخص جتنا اس پر ظلم کیا جاتا ہے، اگر اس ظلم کی حد تک لوگوں کے سامنے اس کا اظہار کرے تو یقیناً یہ درست اور جائز ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہودیوں کی سرکشی کا ذکر کیا ہے۔ یہودی جو نبی کے زمانے بلکہ اس سے بھی پہلے سے مسلمانوں کے جو دشمن تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص طور پر زمانے میں، اس سے پہلے بھی عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں، اللہ رب العالمین نے اس کے قول کو نقل کیا اور کہا وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ، اور ان کا کہنا، یہودیوں کا کہنا سرکشی کے طور پر کہ ہم نے مسیح عیسیٰ ابن مریم جو اللہ کے رسول تھے اس کو ہم نے قتل کر دیا۔ کس کا کہنا؟ اس یہودیوں کا کہنا۔ اس میں کئی باتیں قابل ذکر ہیں۔ پہلی بات کہ وہ اللہ کے رسول ہیں، یعنی اپنی دلیری کا اظہار کر رہے ہیں یہودی کہ دیکھو ہم نے اللہ کے رسول کو قتل کر دیا۔ تو اس کی سرکشی کتنا خطرناک ہے جس کو اللہ رب العالمین نے بیان کیا۔ یہاں پر عیسیٰ علیہ السلام کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے المسیح کا لفظ استعمال کیا، المسیح، اور دجال کے لیے بھی حدیث کے اندر مسیح کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ دونوں معنی میں فرق ہے۔ مسیح
جو عیسیٰ علیہ السلام کے لیے استعمال کیا گیا مسیح مسح سے، مسح جیسے ہم اور آپ کیا کرتے ہیں سر کا مسح کرتے، تو مسح کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ہاتھ پھیرنا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بطور معجزہ عیسیٰ علیہ السلام کو کچھ چیزیں عطا کی تھیں۔ اگر کوئی آدمی بیمار ہوتا عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آتا، عیسیٰ علیہ السلام اس پر ہاتھ پھیر دیتے، اس سے شفا یابی مل جاتی، صحت مند ہو جاتا۔ لیکن اللہ نے کہا بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کے اذن سے، اللہ کی اجازت سے۔ یہاں تک کہ کوئی اندھا آدمی آتا ہاتھ پھیر دیتے تو بھی اس کا اندھا پن ختم ہو جاتا، اس کی بینائی آ جاتی، دیکھنے والا بن جاتا۔ کوڑ کی بیماری میں کوئی اگر مبتلا ہوتا تو اس پر بھی یہی ہوتا۔ یہاں تک کہ بعض مردوں کو لایا گیا عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے، اور عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی اجازت سے، قرآن کے اندر ہے اللہ کی اجازت سے اس پر ہاتھ پھیرا تو وہ زندہ ہو گیا۔ آج تک کوئی ایسا ڈاکٹر اتنی ترقی نہیں کر سکا ہے کہ کسی مردہ کو کیا پریزنٹ کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مسیح کہا۔ مسیح کا مطلب ہاتھ پھیرنے والا۔ اور دجال کے لیے جو کہا گیا وہ ممسوح، ممسوح کا مطلب جس کے آنکھ کو پھوڑ دی گئی ہو، یعنی اس کی ایک آنکھ نہیں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ دجال کی ایک ہی آنکھ ہوگی، دوسری آنکھ نہیں ہوگی۔ عیسیٰ کون ہے؟ اللہ رب العالمین نے کہا کہ ابن مریم ہے، چونکہ عیسیٰ علیہ السلام کا کوئی باپ نہیں ہے۔ عام طور پر ہم جب کسی اولاد کی نسبت کرتے تو ماں کی طرف نہیں کرتے، باپ کی طرف کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہمارے نبی محمد ابن عبداللہ کہتے ہیں، محمد ابن آمنہ نہیں کہتے، کیا کہتے ہیں؟ محمد ابن عبداللہ۔ لیکن عیسیٰ علیہ السلام کے لیے کیوں کہا گیا؟ اس لیے ان کے باپ نہیں تھے، اسی لیے عیسیٰ ابن مریم کہا گیا۔ اور آپ پورے قرآن پڑھیں کہ جہاں بھی ذکر آیا ہے تو ابن مریم کا ذکر ہے، یعنی مریم کا بیٹا۔ ان کی سرکشی کا ایک اور ذکر ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ، ان کا سود لینا، یہودیوں کا سود لینا، حالانکہ انہیں اس سے منع کیا گیا ہے، اور لوگوں کے مال کو باطل طریقے سے کھا لینا، یہ ان کی عادت ہے۔ آج سودی جو نظام ہے پوری دنیا کے اندر، اس کا مرکز اور سینٹر اگر کوئی ہے تو وہ اسرائیل ہے۔ سودی نظام کا جو سینٹر ہے وہ کہاں ہے؟ اسرائیل ہے۔ پوری دنیا کے اندر انہوں نے جال بچھایا اور مسلمان بھی اس میں پھنسے ہوئے ہیں۔ تو یہ آج سے نہیں ہے، سود کھانا نبی کے زمانے سے، اس سے پہلے سے ابھی بھی ہے، قیامت کے دن تک یہ ان کا نظام رہے گا۔ اور اللہ رب العالمین نے کہا کہ باطل طریقے سے لوگوں کے مال کو کھاتے بھی ہیں۔ تو جس نے کئی رسولوں کو قتل کیا، حالانکہ عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا گیا ہے، اللہ رب العالمین نے صاف لفظوں میں کہا کہ وما قتلوه یقینا بل رفعه اللہ الیہ، انہوں نے قتل نہیں کیا اس کو، اللہ رب العالمین نے اسے اٹھا لیا آسمان میں۔ تو بہت سارے نبیوں کا جو قاتل ہو سکتا ہے اور کھلم کھلا یہ کہہ سکتا ہے کہ ہم نے اللہ کے رسول کو قتل کیا ہے، تو عام لوگوں کا، عام مسلمان یا عام ایمان والوں کا قتل کرنا یا معصوم بچوں کو قتل کرنا ان کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ جو رسول کو قتل کر دے ان کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو ایک نسخہ بتایا سورۃ المائدہ کے اندر، اور نسخہ یہ ہے کہ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ۔ ایک اصولی بات اللہ رب العالمین نے کہی کہ بھلائی اور تقوی کے کام میں ایک دوسرے کا تعاون کرو، اور گناہ اور حد سے آگے بڑھنے والے کام میں ایک دوسرے کا تعاون مت کرو۔ نیکی میں، تقوی کے کام میں ایک دوسرے کا تعاون کرنا ہے۔ اس کی مثال یہ ہے، آپ گھر سے نکل کر آ رہے ہیں،
ایک آدمی مسجد آنے کے لیے تیار ہے، دور ہے گھر، ان کے پاس سواری نہیں ہے، آپ ان کو لے کر آ رہے ہیں، تو یہ کیا ہے؟ تعاونوا علی البر والتقوی ہے، یعنی بھلائی کے کام میں مدد کرنا ہے۔ ایک آدمی شراب پینے کے لیے جا رہا ہے اور ایک باہر ایک آدمی کھڑا ہے کہ میں بھی جاؤں گا شراب پینے کے لیے، میرے پاس سواری نہیں ہے، تو اب شراب کھانا تک اس کو پہنچانا یہ کیا ہے؟ برائی کے کام میں کیا کرنا ہے؟ مدد کرنا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے اصول بات کہی۔ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہم سگریٹ نہیں پیتے ہیں، لیکن کوئی کہے کہ ذرا سگریٹ خرید کر لا کر دو تو ہم لا کر دے دیتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ نیکی اور تقوی کے کام میں ایک دوسرے کا تعاون کرو، مدد کرو، لیکن برائی کے کام میں مدد مت کرو۔ تو کوئی بھی برائی ہو، یہ تو میں نے بطور مثال کہی ہے، لیکن کوئی بھی برائی کے کام میں ایک دوسرے کی مدد نہیں کر سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے دین اسلام کو قرآن مقدس کے اندر آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل کیا۔ یہ دین حضرت آدم علیہ السلام سے ہے، نوح علیہ السلام، اس سے پہلے ادریس علیہ السلام، بعد میں نوح علیہ السلام، پھر اس کے بعد جتنے بھی انبیاء آئے، تمام انبیاء کا دین اور شریعت صرف اور صرف اسلام تھا۔ اور اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام پر، نوح علیہ السلام پر، موسیٰ پر، عیسیٰ پر اس دین کو مکمل نہیں کیا، کیونکہ اس دین کی تکمیل اور مکمل ہونا آخری نبی پر اللہ رب العالمین نے کیا۔ اللہ رب العالمین نے اسی کو ذکر کیا اور کہا اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ یہی وجہ ہے کہ ایک یہودی، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ یہودی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا عمر بن خطاب کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ اے امیر المومنین، قرآن مقدس میں ایک ایسی آیت ہے، اگر یہ آیت ہماری کتاب تورات کے اندر نازل ہوتی تو اس دن کو ہم بطور عید اور خوشی مناتے۔ تو سیدنا عمر بن خطاب نے کہا وہ کون سی آیت ہے؟ تو یہی آیت پڑھ کر سنائی، الیوم اکملت لکم دینکم، یعنی آج کے دن میں نے تمہارے لیے دین کو مکمل کر دیا، واتممت علیکم نعمتی، اور تم پر میری نعمت کو پوری کر دی، ورضیت لکم الاسلام دینا، اور اسلام کو دین ہونے پر میں راضی ہو گیا۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت میں تکمیل کا اعلان کیا تو سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کا شکر ہے جس دن یہ آیت نازل ہوئی وہ دن عرفہ کا تھا اور جمعہ کا تھا، میدان عرفہ میں، اور جمعہ کا دن تھا، عرفات کے میدان میں جمعہ کا دن تھا، اور اسی دن یہ آیت نازل ہوئی، اور جمعہ کا دن مسلمانوں کے لیے عید المومن ہے۔ آخر بات کہہ کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے بیٹے کا قصہ کو بیان کرتے ہوئے، آپ جانتے اس قصہ کو، لیکن آخر میں اللہ رب العالمین نے کہا من اجل ذالک کتبنا علی بنی اسرائیل، اسی وجہ سے ہم نے بنی اسرائیل پر فرض کر دیا ہے انہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا۔ بنی اسرائیل پر ہم نے اس بات کو لکھ دیا ہے کہ جو بغیر نفس کے یا بغیر فساد کے ایک نفس کو قتل کرتا ہے گویا کہ وہ پوری انسانیت کا قاتل ہے، پورے انسان کو قتل کرنے والا ہے۔ بنی اسرائیل کے بارے میں اللہ رب العالمین نے کہا، آگے کہا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، جس نے ایک انسان کو زندہ چھوڑا یا بچنے کا طریقہ اس نے اختیار کیا یا بچاؤ کا وہ ذریعہ بنا گویا کہ وہ پوری انسانیت کا بچاؤ کا ذریعہ بنا۔ تو بہرحال اللہ رب العالمین نے یہاں پر اس آیت میں بنی اسرائیل کی طرف خطاب کر کے ہمیں اور آپ کو بھی اس بات کی تعلیم دی ہے کہ ہم بے گناہ بغیر فساد مچائے لوگوں کو قتل کر نہیں سکتے ہیں، اور جو اسلام کے نام پر، اسلامی تنظیم کے نام پر بے گناہوں کو قتل کر رہے ہیں لوگ، دراصل وہ اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔